ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ ایک آنسو عشق حسین میں تر آئے، زندگی کے گناہوں کی تختی صاف۔ دندے بھاگ بھاگ کے آنے کو دل بھی کرتا ہے، سفارش کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ بولتے رہیں تو۔ اچھے مجمع ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم، اچھے لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہیں پہ خیمہ لگا لیتے ہیں جہاں خریدار مل جائے۔ ایک آنسو عشق حسین میں تر آئے، جنت واجب، ایسے جنت ملتی ہے، سارے گناہ جب تک معاف نہ ہوں جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، توبہ کے بغیر جنت حرام ہے۔ تو اس کا مطلب ایک آنسو اگر تر آیا تو زندگی کے گناہ معاف ہو گئے ایک آنسو سے۔ اگر ہمارے وہ تولنے لگے آنسو ایک ایک مجلس کے تو پھر میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گناہ معاف ہیں۔ سوشل میڈیا پہ شور پڑا ہوا ہے، یہ جہل طبقہ ممبروں پہ اکٹھا ہو گیا ہے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں، ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں، ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں۔ اور میرا بھائی یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی، یہ لڑائی ان ماتمیوں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی ان بانیوں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی کالے کپڑے پہننے والی قوم سے بنتی نہیں۔ یہ لڑنا ہے تو اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ بھائی جان اسلام آباد پنڈی ازادار بھائی جان جڑا ہاتھ چاہ سکتے اگر تھکے نہیں ہو تو اچھے حیدری۔ سید آپ کو میں بابا آپ جی ہیں جو شام کے اس وقت میرے ساتھ اتنا تعاون فرما رہے ہیں، اتنی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آ گئی۔ یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے، ان ماتمیوں سے نہیں بنتی، سادات سے نہیں بنتی، ازاداروں سے نہیں بنتی۔ یار جو 500-600 روپے کا صافہ ہے، گرمی کے موسم میں ہر بندہ رکھ لیتا ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، یہ صافہ میرے ہاتھ میں مجلس میں آ گیا، بچوں کو جوانوں کو پسند ہے کہ یار جعفر کے ہاتھ میں اچھا لگ رہا ہے۔ جہاں سے ایک ماتمی اٹھا، جعفر بھائی کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی 700 کا ہے۔ اس نے کہا جی میں 2000 دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ میں نے کہا جی میں آپ کو سلام کرتا ہوں، صافہ نہیں دیتا۔ ایک اور ماتمی اٹھا، اس نے کہا یار میں 5000 دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر میں نہیں دیتا۔ راجہ نثار میرا بھائی ایسا کہ یار میں تمہیں ₹1,00,000 دینا۔ میں کہا جی میں دعا دینا، صافہ نہیں دینا۔ ادھر سے سردار اٹھے، انہیں کہا جی یار سے 2 لکھ دینے۔ میں کہا جی میں پہلے ترلا پہ پانا نہیں دینا۔ یہ ملنگ اٹھا سامنے سے جیب جات مارے، 10 روپے 10 نوٹ کٹے۔ ایسا کہ جعفر بھائی دینے بھی 10 نہیں تھے، لینا بھی ضرور ہے۔ آئے 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 بس اتنی کافی ہے نا سید دعا۔ میں نے 10 روپے لیے بھائی سے، چومے جیب میں رکھے، صافہ اس ملنگ کو دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ میں گاڑی کے پاس گیا، سارے دھندے والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جعفر نو سے جان ہی نہیں دینا۔ بھی کیوں نہیں جان دینا؟ سڈنل مکے جائے۔ بھی کیا مکے؟ اسے کہا یار 2 لاکھ کا نہیں دیا، 10 روپے کا دے کے جا رہا ہے۔ ہم تو اسے بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، یہ تو عقل سے بھی آ رہی ہے، بس ساڑھے نال مکے۔ میں لائیو کیمرے کے سامنے ہاتھ باندھ لوں گا کہ جناب عالی یہ لڑائی آپ کی شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، معصوم کے فرمان کے اعتبار سے میرے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ اس جملے کے بعد فیصلہ ہونا ہے، یا مصحف پڑھا جائے گا یا 2-4 لمحات اور گزارے جائیں گے۔ یہ میرے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ میں نے کہا سر میں صافے کا مالک ہوں، میری مرضی میں 2 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی میں 10 روپے میں دوں، جناب مجھ سے نہیں لڑ سکتے۔ اتنی ساری بات ہے جو بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور ساری قوم کو کافر 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 کہتے جا رہے ہیں۔ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، شبیر کی مرضی آنسوں میں دے، تو بولنے والا کون؟ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ خیرات لے رہے ہیں، جڑا شام دے ٹائم ہاتھ پہ چوتے ہیں خالی نہیں جان لگا۔ لبیک یا ایک دفعہ جوانہ دے ہاتھ اچھے حیدری۔ بھائی جان مہربان آپ سلامت رہیں۔ ایک دو جڑے شرمیلے بیٹھے۔ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے۔ حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، شبیر کی مرضی ایک آنسوں میں دے، جناب کو تکلیف کیا ہے؟
سوچنے والی بات ہے. قم گیا تھا میں زیارات پہ دھندے والوں. حضرت علامہ عباس تالقانی سے ملاقات ہوئی. معصوم قم کے حرم میں اس بندے نے 25 سال جماعت کروائی ہے. 40 سوال کیے تھے میں نے عباس تالقانی پر. ایک سوال میرا یہ بھی تھا جاگنا. میں نے کہا جی ایک آنسو عشق حسین میں تر آئے, اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کی گناہوں کی تختی پہ پوچا پھیر دے. ہے مجھے کہتے ہیں آئے کہاں سے ہو؟ میں کہا جی پاکستان سے. مدرسے پڑھا ہے؟ میں کہا جی 12 سال پڑھا ہے. فقہ جانتا ہے؟ میں نے کہا جی ساری جانتا ہوں. دینیات سے لے کر جواہر الکلام تک جو ساری کتابیں فقہ کی ہیں ساری جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ اگر تو فقہ جانتا ہے تو بتا. اب یہ جو مسئلہ سمجھ جائے گا وہ اڑ جائے گا. میں نے کہا جی حکم. وہ کہتے ہیں ایک من دودھ کا پڑا ہو, اس میں ایک نجس قطرہ گر جائے, دودھ کی کیفیت کیا ہے؟ میں کہا جی سارا نجس. واہ 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 واہ, سارا ایک سارا نجس ہے. ماتمی نہیں بولیں گے تو کدے کو جا کے داد لویے. مجھے کہتے ہیں پھر عجیب بندے پاکستان سے آ جاتے ہو. ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ من دودھ کو نجس کر رہا ہے, اس آنسو میں اتنی طاقت نہیں ہے. واہ واہ واہ. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو دل نہ ساڑیا کرو. بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, جوان ہاتھ اٹھایا کرو, جوانی سے فائدہ لیا کرا. تو چھے حیدری مولا آپ کو زندگی دے. آپ کے کیا کہنے سر؟ میں نے کہا اس کے بلا میں جا رہا ہوں کربلا زیارات پہ قم سے. تھکے ہوئے ہیں آپ, پریشان ہیں؟ اچھا صلی اللہ محمد آل محمد. اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا جی میں کربلا زیارات پہ جا رہا ہوں. اب پتہ تو چلے نا. میں 2.5-3 سال بے کے سوچے ہے میں کی کرنا چاہیے. بندہ علی تے پکا روے نا, دنیا چھوڑ جائے پھر علی بولے گا. جڑے جے انج گھٹ گھٹ کے داد دیں دے نا, تو آٹھا پتہ ہے, ہاں بڑا پتہ ہوں گے. شکی مزاج مولوی ہو گئے ہیں سرکار, زمانہ خراب ہو گیا. جڑا بندہ یوں کر کے بیٹھا رہے نا اس میں شک ہوتا ہے کہ مجلس سنن نہیں آیا, یہ جاسوسی کرنا ہے. اپنے آپ نو میدان کھلا رکھ. جن نہیں چنگی لگتی حسین دی مجلس تو پھر گھر تشریف رکھیا کرو. امام بارگاہ دا دروازہ ٹپنا ہی تا ہے جے علی نو بے سوچ مننا ہی تھے. علی نو سوچ سوچ کے مننا ہے تو چنگے علی نو چھٹ دے. علی نے کوئی خط نہیں لکھیا بھی میں نو ضرور منو. حدیث کے صاحب میرے سر تے یہ پنجاں دا ناتے کے قرآن دا ذکر ہے. آکھے تے علم سر تے رکھا. تو اڈے حسن مولا دا میں فرمان پڑھے, اس تو بعد میں کہ بھی کیا بات ہے. حسن فرماتے ہیں ساری کائنات ہی میرے بابے کو ماننا چھوڑ دے تو کیا ہوا, میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. اللہ اکبر. جہاں ہاتھ چاپ گئے ہاتھ حسین تو خیرات لے گئے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے وہ دی مجبوری نہ ہو. واہ واہ. میں تو سوکھی سوکھی گل شروع کی تھی سی کہ جڑی گل سوکھی سوکھی ہو. میں کہ جی میں زیارات پہ جا رہا ہوں کربلا, کوئی ایسی بات سنیں کہ میری معرفت میں اضافہ ہو جائے. انہوں نے کہا جی ہمارے قوم کا ایک بندہ تھا, وہ زیارات پہ گیا کربلا. کربلا کے جلوے کو دیکھا, کربلا کے نظارے کو دیکھا. وہیں بیٹھ کر اس نے گھر خط لکھا کہ تم مکان دکان سامان بیچ کے کربلا آؤ تو بسم اللہ, ورنہ میں اپنی زندگی جنت تو واپس نہیں آؤں گا. گھر والوں نے دکان مکان سامان بیچا, کربلا پہنچ گئے. حاجی صاحب نے وہاں گھر بنا لیا, ایک دکان بنا لی, کپڑے کی دکان ڈال دی. صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں, مولا عباس کا سلام کرتے ہیں, پھر سخی حسین کا سلام کرتے ہیں, پھر دکان پہ, پھر شام کو دکان بند کرتے ہیں, پھر سلام کرتے ہیں, پھر گھر. ایک دن بازار سے گزر رہے تھے, گھر سے آ رہے تھے مولا کا سلام کرنے. کسائی نے, گوشت بیچنے والے نے آواز دے دی, حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے, خرید لیں, آپ کی واپسی تک شاید بک جائے. حاجی صاحب نے 2-2.5 کلو گوشت خریدا. گوشت کا لفافہ حاجی صاحب کے ہاتھ میں, سخی عباس کا سلام, پھر اپنے مرشد حسین کا سلام, پھر دکان پہ گئے. نوکر سے کہتے ہیں گوشت گھر دے آؤ. انہیں کہیں کہ یہ سالن بنا کے بھیجیں. 2-2.5 گھنٹے گزر کے سالن نہ آیا.
नौकर से कहते पता कर भाई सालन नहीं आया। नौकर घर गया तो घर वालों ने कहा हाजी साहब को घर भेजे। हाजी साहब घर चले गए, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी अजीब गोश्त है, पकता ही नहीं। 2.5 घंटे से आग पे रखा हुआ है, असर ही नहीं कर रही आग। हाजी साहब ने कहा गोश्त वापस करो। गोश्त को बर्तन में डाला, कसाई की दुकान पर, कैसा गोश्त दिया है, पकता ही नहीं। उन्होंने कहा हाजी साहब यहाँ के जितने मेरे इलाके के खरीदार हैं सब लेके गए हैं, किसी ने शिकायत नहीं की। ये 2-2.5 किलो गोश्त नहीं पका, लेकिन तेरे सामने नहीं पका। दोनों की आवाजें बुलंद हुई ना तकरार करते हुए। उस वक्त जो मेरी मौला के जरी का खादिम थे वो चलते चलते दुकान पे आ गए। उसने कहा दोनों मौला के मानने वाले हो, लड़ क्यों रहे हो? हाजी साहब ने कहा जी लड़े क्या, ये करबला में बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं, अजीब गोश्त दिया है, 2.5 घंटे से पका ही नहीं। कसाई ने कहा सरकार मैं यही कह रहा हूं कि किसी ने शिकायत नहीं की सिवाय हाजी साहब के। मौला के जरी के खादिम ने कहा धंधे वालों जाग पड़ो यार। मौला के जरी के खादिम ने कहा कि जब हाजी साहब आपने गोश्त खरीदा था सीधा घर गए थे। उसने कहा जी नहीं, गोश्त का लिफाफा मेरे हाथ में था, मैंने मौला अब्बास का सलाम किया, सखी मुर्शद हुसैन का सलाम किया, उसके बाद मैंने दुकान पे गया, दुकान पे जाके नौकर को गोश्त दिया, उसे कहा कि घर दे आओ। 2.5 घंटे के बाद मैंने नौकर को भेजा भी सालन ले आओ। घर वालों ने कहा कि हाजी साहब को घर भेजो। घर गया तो उन्होंने कहा ये गोश्त पकता ही नहीं है। अब्बास के अलम की कसम, मौला के मिंबर की कसम, शबी जुलजना की कसम, हाथ चाह न चाह, दाद दे न दे, तेरे अपने रिवाज की गल लेते, आपके मिजाज की बात है। हमारा काम है दिल के साथ नौकरी कर जाना, कोई मांगे कोई ना मांगे उसकी अपनी मर्जी की बात है। मौला की जरी के खादिम ने कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं। वजह उन्होंने कहा जी साहब बकरे का जो गोश्त हुसैन के हरम के अंदर से होके आ जाए उस पे आग हराम हो जाती। वाह 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 वाह। अगर हाथ चाल है जे तो 1 सेकंड थल्ले ना करे अजे, इतने हाथ रखे जे मैं मातमे की मिन्नत पे करदा। अब बकरे का गोश्त हुसैन की जरी के अंदर से होके आ जाए उस पे आग हराम है। और मौलवी जिस दिल में हुसैन रहता है वो जहन्नम में कैसे? अल्लाह अकबर। जैसी छाती अल्लाह में हाथ ऊंचे हैदरी। जी 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 आप सलामत रहें सर, आप सलामत रहें। जो हाथ बुलंद मेरे बुजुर्गों के हाथ पे चल। भाईजान भाईजान आपकी क्या बात है? आपकी 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 जो कैमरे के पीछे है आपकी सबकी क्या बात है? जी बादशाह हुसैन हुसैन है। जो आपको हुसैन बताया गया है वो तो हुसैन वो भी है, लेकिन वो जाहिर है हुसैन का। हुसैन कहाँ खड़ा है? इल्म चक्कर में है, आलिम नहीं इल्म। कि हुसैन कहाँ खड़ा है? और यार कहाँ खड़ा है हुसैन? मदीना मक्का कर्ब सारी दुनिया को फिर सिर्फ हुसैन की मिट्टी है जिसमें शिफा है। वाह 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 वाह। और मैं चैलेंज के साथ लाइव कैमरे के 1 2 3 4 5 6 ये चैनल चला रहे हैं, ये सारे मेरे जवान ये बच्चे दुनिया देख रही है। आप दाद नहीं देंगे लेकिन तेरे अकीदे की वकालत कर जाऊंगा। जहां तेरे अकीदे का दुश्मन मुझे सुनेगा वो कहेगा जाफर अकीदे की वकालत कर गया है। मैंने हर जमीन पर अली का दुश्मन की कब्र देखी है, करबला में नहीं। अब यूं यूं ना करवा, खुदा का वास्ता अच्छा नहीं लगता। 2020 है यार। करबला में पीर जी नहीं है किसी अली के दुश्मन की कब्र। क्यों? चूंकि करबला जमीन नहीं, करबला जन्नत है और जन्नत अली के दुश्मन पे हराम है। जरा हाथ 14 पे मेरे बच्चे बोल पे थोड़े शहर दे। वाह वाह वाह। सलाम है सलाम है सर, सलाम है सलाम। नौकरी कर रहा हूँ जी। करबला जन्नत है, करबला मिट्टी नहीं। हदीस है रसूल की, मन अकल तीन, जो बंदा मिट्टी खाए वह माता और मर जाए, लम युसल्ली अलैह, उस पर जनाजा पढ़ना हराम है। क्यों? इसलिए कि आदम बना है मिट्टी से। सरकार फरमाते हैं मिट्टी खाना ऐसे जैसे आदम का गोश्त। इसलिए अल्लाह ने मिट्टी में बीमारी रखी है ताकि कोई खाए नहीं।
سوائے کربلا کی مٹی کے۔ ایک جملہ میں کہوں اور آپ سے دعا لے لوں۔ رسول فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام، اور جو کھا کے شفا چکھ کے مر جائے اس پہ جہنم حرام۔ کیا ہے حسین یار، ماتمی سلامت رہو، سارا دن کے ماتم بھی کیا ہے پھر بھی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو تھوڑی مہربانی ہے نا سرکار۔ کھا کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ اور یہ یاد رکھنا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ کربلا میں دفن ہے اس نے میدان محشر نہیں دیکھنا۔ اسی خطے کو یوں فرشتے قیامت والے دن اٹھائیں گے اور جا کے جنت میں رکھ دیں گے۔ بس تو نے حسین کی جاگیر کو کیا سمجھا ہے؟ ایسے خرید لی تھی حسین نے، مٹی خرید رہا تھا شبیر۔ نا بھائی جان، یہ مالا ٹھنڈا ہو گیا آپ کا، پتہ نہیں یہ کس سوچ میں چلے گئے ہیں۔ یوں والے سارے ٹھیک ہیں، ادھر والے چلو دعا دیتے رہیں گے ان کو۔ اچھا نہیں لگتا کہ بندہ سفر بھی کرے، تھکاوٹ بھی برداشت کرے، پٹرول بھی جلائے، موٹر سائیکل گاڑی خرچہ کر کے بھی آئے تو کچھ لے کے بھی جائے۔ چہرے پہ طلب تو ہونی چاہیے، باقی داد کی خیر ہے۔ جو چہرے پہ طلب نہ ہو تو کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب مولا کی قسم ہے، یہ یوں اٹھائیں گے، چلو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں جنت، دل کرے تو، نہیں تو ادھر ہی رہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ساڑھے کول سستی جنت ہے، مہنگی کسی اور تو لے۔ ہاں ہم نے جنت زندگی میں مانگی ہی نہیں، لوگاں دے گوڈیاں دی مکھ مک گئی ہے جنت منگدیاں۔ اور علم دی قسم جنت روزانہ اپنے دروازے کھول کے حسین کے ماتمیوں کو دیکھ کر کہتی ہے کب آؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہے، گل کر جاواں دھندے پتہ نہیں پھر زندگی روے نہ روے، اگلے سال کوئی آوے نہ آوے، کوئی پڑھن دے وے کوئی نہ پڑھن دے وے، تواڈے اپنے کیا نظام بنن۔ حسین جان دے تو حسین دا اللہ جان دے، میں نہیں جان دا۔ اج میں آ گیا، اج میں حق ادا کر کے جاؤں گا۔ چیلنج ہے میرا زمانے کے ہر عالم کو، جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں، صرف علی کی دشمنی کی سزا ہے۔ اور جنت کسی عمل کی جزا نہیں، صرف علی ولی اللہ کی جزا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ اونچے، حیدری سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کربلا سرکار جی، حسین وہ راٹھ ہے جی، حسین سے بڑا میں نے راٹھ نہیں دیکھا۔ یہ غریب کہنا یہ مصائب کے حوالے سے ہے، ویسے حسین سے بڑا سرداری کوئی نہیں، حسین سے بڑا خودداری کوئی نہیں۔ حسین اتنا خوددار ہے کہ اس نے اپنی قبر بھی کسی کی زمین میں نہیں بنائی، خرید کے بنائی ہے۔ اس مولا کی قسم ہے، 14 کے 14 کریم ہیں۔ قریب آ جائیں، آپ کو تھکائی نہیں، کہ وہ جتنا آپ سنیں گے اتنا پڑھا جائے گا، ویسے بھی پڑھتے پڑھتے کچھ بھی نہیں تو 20-25 منٹ تو ہو ہی گئے۔ حسین وہ کریم ہے کہ جس کے کرم میں شرط نہیں۔ ہم اگر کسی کو پیش نماز کے لیے بلائیں تو ہر بندے کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے شیعہ، جو حکم ہے اس کے مطابق شرائط پوری ہوں تو پھر پڑھتے ہیں۔ مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے شرطیں ہیں، یہاں مجلس پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ وہاں نہیں ہے یہ بچہ اٹھ کے ربائی پڑھے روک لو گے؟ حسین کا ممبر ہے، حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں۔ ہر معصوم کے کرم میں شرط ہے، حسین غیر مشروط کریم ہے۔ آیت ہے قرآن کی، آپ کے رسول کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رؤوفٌ بالمؤمنین، کہ میرے رسول کی جو رحمت خاص ہے وہ مومنین کے لیے۔ رسول کافروں پہ رحمت نہیں، رسول مشرکین پہ رحمت نہیں، رسول منافقین پہ رحمت نہیں، یہودیوں پہ اللہ کا رسول رحمت نہیں، مومنین کے لیے۔ دلیل دو اور آپ قیمت دے دیں۔ اگر مصطفیٰ ہر بندے پہ رحمت ہوتے تو پھر راہب کو بیٹے خود دیتے۔ سر مارنے سے بہتر ہے بندہ گھر بہ کے لائیو سن لوے، اگے بہ کے ہاں نہ ساڑے ساڑا۔
یا رہب بیٹے مانگنا تو مصطفیٰ سے گیا ہے. بندے کہتے ہیں یہ واقعہ ہی نہیں ہے, تو نے کتابیں نہیں پڑھی. علامہ عین العارفین اس واقعے کو لکھ رہے ہیں, اتنا بڑا عالم ہے آپ کے مذہب کا. رہب بیٹے مانگنے گیا مصطفیٰ سے. اب وہ رحمت صرف مومنین کے لیے, فرمایا نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. ایک تو یہ دلیل ہے کہ محمد نے بیٹے رہب کو اس لیے نہیں دیے, مانگنے والا مسلمان ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری دلیل جو علامہ عین العارفین نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں وہ عدل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں, مولا مدد کر, اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ فضل کی مسند پہ بیٹھتے ہیں. عدل اور فضل کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا عدل ہے, حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے. رہب کیا ہے مصطفیٰ سرکار سے بیٹے مانگنے, وہ بیٹھے عدل کے منبر پر. فرمایا نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے, یہ عدل ہے. نہیں لکھے میرے جوانوں تو نہیں ملیں گے, یہ عدل ہے. راہب روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا, گلی کا موڑ مڑا, سامنے 4 سال کا ایک فضل والا مل گیا. ہائے 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 ہائے, جو ہاتھ بلند کر سکتے ہو مہربانی کیا کرو, ہمارا دل لگ جاتا ہے یار. اب یہاں پر بھجن پڑھا جاتا ہے کہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے. بھئی کیا کھیل رہے تھے؟ تیرے بچوں کی طرح ہے جو مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں؟ نہیں, کھیل شیل نہیں رہے تھے, کھڑے اکٹھے تھے دونوں بھائی حسنین شریفین. حسن مولا چوپڑا ہے, حسین آگے بڑھے. یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے, آپ کو نہ آئے تو مجھے معافی دینا. حسین نے رہب سے پوچھا ہی نہیں تیرا نام کیا ہے, تو آیا کہاں سے ہے, تو جا کہاں رہا ہے, تو رو کیوں رہا ہے, تو کدھر سے آیا ہے, کچھ بھی نہیں پوچھا. رہب کا بازو پکڑ کر ڈائریکٹ حسین کہتے ہیں نہیں ملا نا بیٹا. واہ 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 واہ, جرا ہاتھ چاو گے ہاتھ سخی حسین تو خیرات لے گے سید. مولا زندگیاں کرے تو سا جوانہ دیا, آزاداراں دیا, بزرگاں دیا. نہیں ملا نا بیٹا. اب ہکا بکا رہے, 4 سال کا بچہ ہے, میں نے اسے بتایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں, کیا کرنے آیا, کدھر سے آیا. فرماتے چل میرے ساتھ میں تجھے بیٹا لے کر دوں. ہن جھولی پھیلانا شام ہوگی, خیرات منگی حسین تو, داد بڑی ہوگی سرکار. آگے حسین پیچھے رہے. پہلا قدم شبیر علیہ السلام نے مسجد میں رکھا, ساری مسجد کھڑی ہوئی. مصطفیٰ نے بازو پھیلائے, جلدی آؤ حسین. ایک گل پھر ایک بچے میں سمجھ آ جانی ہے, جب حسین کی عزت اور پروٹوکول کو رہب نے دیکھا نا 4 سال کے بچے کی, تو ساتھ والے مدینے والے بندے سے کہتے ہیں یار گل سن, بیٹے ملیں یا نہ ملیں, کم از کم مدینے کے کسی سردار سے میرا تعلق بن گیا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنے بڑے بڑے بندے کھڑے ہو گئے. سرکار نے بازو پھیلا لیے. حسین کو سرکار نے اٹھا کر جھولی میں بٹھایا. مصطفیٰ بیٹھے ہیں نبوت کے منبر پر, حسین بیٹھے ہیں نانے کی جھولی میں. حسین میں جھولی, حسین کا معیار بھی تو ایسا ہے نا. نانا جی حسین, نانا بیٹا نہیں دیا اسے. فرماتے ہیں لکھا ہوا نہیں. حسین کہتے ہیں نانا میں دوں. آپ سلامت رہیں جو ہاتھ حسین کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے, کدی ہاتھ محتاج نہ ہو من تواڈے جڑے شبیر نو سلام پہ کر دینے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا خالی تسی بھی نہ جاؤ, ہاں خیر ہے, ہاتھ چاہ نہ چاہ خیرات ملے گی. سرکار فرماتے ہیں یہ تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. حسین فرماتے ہیں رہب اٹھ. مسجد میں, مسجد کے درمیان میں رہب کھڑا ہو گیا. اسی مسجد میں علی بھی بیٹھے ہیں. علی کے ہوتے ہوئے بیٹے حسین دے رہا ہے. مینوں دیکھ دے رویا جے داد بڑی ہوگی, اگر داد لیندے لیندے میرا آدھے گھنٹے جی پیٹ نہیں نہ بھریا تو اگلے 5-7 منٹ کتنی داد لے لوں گا. آپ نے حد کی, آپ بیٹھ جو گئے تو یہ بھی تو داد ہے نا میرے لیے. اتنے عزادار تشریف جو فرما ہو گئے کہ جعفر کو سن کے جائیں, یہ بھی آپ نے کا احسان میرے اوپر ہو گیا. مجھے بس دیکھتے رہنا میرے جوانوں. حسین فرماتے رہے ایک کہہ کے بلا تشبیہ حسین نے اوپر دیکھا, 2 پھر اوپر دیکھا, 3 پھر اوپر دیکھا, 4 پھر اوپر دیکھا, 5
پھر اوپر دیکھا، 5 کہے کہ جیسے حسین نے اوپر دیکھا رخسار حسین پر سرکار مصطفیٰ بوسہ دے کر کہتے ہیں میری جند، میری جان، میرے لاڈلے، میرے چندہ، یہ 1 2 4 5 کہہ کر اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ حسین کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ آپ کو میں واہ واہ کروں دھندے والو، شام دے ٹائم ہاتھ اچھے حیدری، آپ کی کیا بات ہے؟ نوکر ہے تو 6 فرمایا نا 1 2 3 4 5 6 7، یہ حدیث کسا پر پھر ہاتھ ہے میرا، 7 حسین نے کہے، راہب نے مسجد کی صفیں چیری، حسین کے کرم کے رحم کے فضل کے سمندر کے ساحل پہ پہنچا، شبیر علیہ السلام کے ننھے ننھے پاؤں بلا تشبیہ پکڑ کر بوسہ دے کر کہتے ہیں مولا بس، کریم بس، آقا بس، کیا بات ہے جو پہنچ بھی گئے ہو، سردار بس، مالک بس، جیسے اس نے کہا نا بس، پیر مہدی شادی راجہ صاحب طیب بھائی جان بھائی جان بھائی جان ہاتھ پر نہیں کھلوتا، اسی جملے پر میرے بچے بول پڑنا، شاید بڑے لوگ نہ بولے، چھوٹے چھوٹے پہلول کے نوکر ہی بول پڑے میرے ساتھ۔ حسین سے جب راہب نے کہا نا بس، نانے کی جھولی چھوڑ کے راہب حسین کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں سنو شام کا راہب، چھوٹے چھوٹے کشکول اور برتن اٹھا کر حسین سے مانگنے آ جاتے ہو، اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی پوری نسل ہاتھ اچھے چاہ کے جوان مل کے حیدر حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ، رنگ لگیا یار، حسین دے ماتمی بسو یار، بولو بولو سغیلال کلندر، جیو 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 جیو، آپ سلامت رہو، تسی جیو سرکار، ہاں مولا حسین پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ بس کریں میرے خیال میں کافی ہو گیا یار، کافی باپ مرشد، اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا جی، ایک جملہ جی، ہائے ہائے ہائے، حسین وہ کریم ہے جی، عہد میثاق کو پڑھ، حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری، یہ وہ عالم دین ہے جس کو خواب میں حضرت زہیر ابن قین کربلا کے شہید نے ستو پلائے تھے، خواب جدوں سرکار صبح جاگے نے تے عالم تھے، یعنی ڈائریکٹ کربلا والوں سے ہی خیرات مل گئی۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی خصائص الحسینیہ، میرے مرشد حسین کی خصوصیات پر، اسی سے ایک جملہ سناتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عہد میثاق جب اللہ نے عہدے تقسیم کیے، نبوت کے، رسالت کے، امامت کے، ولایت کے، طہارت کے، عزت کے، عصمت کے، انبیاء میں، مرسلین میں، اولیاء میں، اماموں میں، تو سارے عہدے تقسیم کرنے کے بعد نبی نبی بن گئے، رسول رسول بن گئے، ولی ولی بن گئے، امام امام بن گئے، دنیا تے آگے 14.5 امام نہیں بنے، اللہ نے بنا کے بھیجے، ساڑھی واسطے مہربانی کو ساڑھے وہ امام نے، انہوں نے مہربانی ہے۔ اللہ نے کہا آئے آئے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی ولی شہید صدیق حجت سارے سن رہے ہو، یہ سامنے بازار کھلا ہے میری صفات کا، جس کا جو دل کرتے جا کے صفت خرید لے۔ حضرت آدم آگے بڑھے، ایک صفت خریدی، صفت اللہ بن گئے۔ حضرت نوح نے ایک صفت خریدی، نجی اللہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم نے ایک صفت خریدی، آپ کے بچے جانتے ہیں، خلیل اللہ بن گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی قطار ختم ہوئی، باری آئی 14 کی، 14 میں سے مصطفیٰ نے خریدا، مرتضیٰ نے خریدا، سرکار سیدہ نے خریدا، حسن مجتبیٰ نے خریدا، حسین پیچھے ہٹ گئے، پھر سجاد مولا سے قائم تک سب نے خریدا۔ اللہ نے کہا حسین تو نے نہیں خریدا کچھ؟ حسین کہتے مالک کیا خریدوں؟ جو کچھ میرے نانا نے، بابا نے، اماں نے، بڑے بھائی نے خریدا ہے، یہ سب کچھ مجھے ورثے میں مل جائے گا، خریدی ہوئی چیز کو دوبارہ خریدنا حسین کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب تک تو نہ خریدے یہ بازار کھلا ہے۔ اطمینان توحید کا نام ہے حسین، بے دل کے اطمینان کا نام حسین ہے، جس کا دل ہی نہیں اللہ کا، اسے مطمئن کر دے۔ اب بھائی نے کہا ہے، سید نے کہا ہے، پیچھے سے دوستوں نے کہا ہے کہ ایک جملہ پڑھ دیں، پڑھ میں رہا ہوں، اب جنہوں نے کہا ہے ان پہ تو واجب ہے میری حوصلہ افزائی کرنا،
تو باقی صرف سن بھی لیں تو ان کو میں دعا دے دوں گا، چونکہ ایک لفظ آ رہا ہے جس کو اس لفظ کا پتہ ہے وہ تو چپ نہیں رہ سکتا، باقیوں کو پھر کیسے کریں گے؟ حسین کہتے ہیں میرا مالک تیرا حکم ہے کہ خرید، پھر میں خریدنے لگا ہوں، لیکن جنس میری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی۔ اللہ کہتے ہیں خریدنا کیا چاہتا ہے؟ حسین کہتے ہیں مالک آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر میرے نانے سے لے کر میرے قائم بیٹے تک، انہوں نے جس نے بھی خریدا اس نے تیری صفات کو خریدا ہے، قیمت بتا، میں تیری ذات کا خریدار ہوں۔ آئے 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 آئے، جو ذات کو سمجھے ہیں ان کو جعفر سلام کر رہا ہے، جو ذات کو سمجھا ہے، میں تیری جیو ذات کا خریدار ہوں۔ آپ نے تو واہ واہ کی، وہاں فرشتے چپ کر گئے، روحوں کی نبضیں رک گئیں، سرادقات اور حجابات ساکن ہو گئے۔ ذات کو خریدے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد عرش سے آواز آئی، حسین جی مالک۔ حسین ذات کو خریدے گا؟ جی میرا مالک۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی ایک صفت کا 80,000 مہیس اگر پہاڑ پہ پھینکوں تو وہ سرما بن جائے گا، موسیٰ جیسا کلیم نبی بے ہوش ہو جائے گا، اس کے امتی مر جائیں گے، اور تو ذات کو خرید رہا ہے۔ یہ حسین کی شبیہ قبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، جھوٹ بولو حسین کی ماں مجھے ابھی سزا دے، اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ پہ دینا، دھندے والے پنڈی اسلام آباد والے میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے، جو بندہ یوں یوں کر کے جائے گا وہ بھی پتول کا مجرم ہے۔ جب اللہ نے کہا نا ذات کو خریدے گا، اس وقت اکبر کا بابا سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ سے کہتے مالک تو اپنی ذات کو بے حجاب کر کے اسے جلوہ بنا کے میرے بدن پہ پھینک، جب وہ شعلہ بن کے تیری طرف لوٹے گا، اگر تجھے اپنے آپ میں حسین نظر نہ آئے تو مجھے فاطمہ کا بیٹا نہ جیو 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 جیو، ہاتھ اچھے چاہ کے حیدری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نوکر ہو گیا جی، پتہ نہیں کیا ہے حسین، ہاں پتہ نہیں کیا ہے حسین۔ فضیلت کی بھی وہاں کھڑا ہے نا جیسے فضیلت ہی مک جاندی ہے، اور غربت دی بھی آخری حد پہ کھڑا ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ اتنے انتظار کی تھی نے ماتمی عزادارہ سادات نے، تو انہوں جناب سیدہ جزا عطا فرمائے گی، لیکن جیڑی شام تو آئی ہے نا وہ بھی تیسے انتظار اچ بیٹھی ہے، کدھا نے میرے ویر دا جنازہ برآمد کرنگے، کدھا میں زینب انہاں دی ہے سن کے انہوں نے دعا دیں گی، اگر بہ گئے حسین غریب دے جنازے واسطے ضرور ہے کریا جے تاکہ علی دی بیٹی ساڑھے تو راضی ہو جائے، چونکہ جڑے ذوالجناب برآمد ہونے نا یہ جنازہ ہے، حسین وہ غریب ہے جدہ جنازہ چاوڑ دی دھی گئی ہے، لیکن جدہ واپس ہے یہ چہرے دا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر ہی پڑھنا ہے، 2-4 لمحات ہی نوکری کرنی ہے تاکہ ہر بندے دی ہے ہوئے تے شبیر دا جنازہ برآمد ہو جائے۔ توڑے سوتھے مولا فرمیندن انہاں 9 لکھ بے غیرتہ نے جتنے دنیا تے قتل کرن دے طریقے نے انہاں ہر طریقے نال میرے بابے نو مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنہاں دا دل ہے تے کردہ بے اچھی کر دے بے اجے، شرما کے نہ کرے اجے ہے غریب واسطے، مہربانی ہوئے گی توڑی۔ فرمایا انہاں میرے پیو نو تلوارہ نال مارے ہیں، انہاں میرے بابے نو تیرہ نال مارے ہیں، انہاں میرے بابے نو نیزیاں نال مارے ہیں، انہاں میرے بابے نو پتھرہ نال مارے ہیں۔ دل توڑا دکھ جائے گا پر حدیث قصہ پھر سر تے رکھ کے گل پہ کردہ۔ سجاد فرمیندے 400 بے غیرت کربلا ایسا ہی جنہاں میرے بابے نو لاٹھیاں نال مارے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ سید تسی ہے نہیں کرو گے تو کون ہے کرے گا؟ جہاں ہاتھ آزاد ایک دفعہ تو سر تے مار لو، تھکتے گئے ہوگے میرے جوانوں، لیکن تسی نہیں ماتم کرو گے تو کون ماتم کرے گا؟ سجاد مولا نے پوچھا کہ مولا لاٹھی دا کی تصور کربلا آج؟ سجاد فرمیندے 400 بندہ ایسا ہی جڑا جمعے دی جماعت کراندہ ہی، جب جمعے دا خطبہ مولوی دیندے ہاتھ آسا ہوندے